ہر عہد میں ہر نسل کے ساتھ غداری کرنے والوں کا موجودہ سربراہ جنگل کا بادشاہ عاصم خنزیر یحییٰ خان پارٹ 2 جب منہ کھولتا ہے قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، قرآن اور حدیث کو اپنے مقاصد کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے نئی تشریح کرتا ہے۔ سامنے کچھ سٹوڈنٹس بٹھائے ہوئے اس نے ان کو بتا رہا کہ یہ خوارج کے خلاف کیا جنگ لڑ رہے ہیں۔ قرآن کی جو آیت ہمیشہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ خوارج جو دین اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو یہ سزا دینی چاہیے۔ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں۔ جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہیں وہ یہ ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا، قتل کر دو ان کو، او یصلبوا، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو ان کو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو، او ینفوا من الارض، یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، دین دے کین ایکسپیکٹ مرسی فرام دا اسٹیٹ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قرآن کی آیتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف یہ آیت اتری تھی، خوارج جو دین اسلام کے خلاف ہیں، جو اپنی تشریح کرتے ہیں مذہب کی، معصوموں کی جان لیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ کس نے کہا ہے، کس نے روکا ہے تم لوگوں کو کہ ان کے خلاف نہ لڑو؟ لیکن تم لوگوں کہ اپنا کام نہیں کر رہے، وہ ڈیلی تم لوگوں میں پتہ نہیں کتنے فوجی مار جاتے ہیں، تم لوگ ان کا راستہ نہیں روک پا رہے۔ قوم تو یہی کہتی ہے کہ اپنا کام کرو، جو تم لوگوں کا کام ہے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرو، لیکن ان کے سربراہوں کو گاڑیوں کو تحفے میں جا کے دیتا ہے، تمہارے بابے جا کے دیتے ہیں، تم لوگ ان کی سہولت کاری کرتے ہو، تم لوگ ان کو بساتے ہو پاکستان میں لے کے آ کے، اور جب قوم کہتی ہے کہ ان کے خلاف لڑائی کرو، سیاست میں جو تم لوگوں نے لچ تلا ہوا ہے وہ تلنا بند کر دو، تو تم قوم کو غدار کہنا شروع کر دیتے ہو۔ مراد سعید نے اس کے خلاف بات کی، دہشت گردوں کے بسائے جانے کے خلاف جو تم لوگ کر رہے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے تم لوگ۔ خوارج قرآن کی تعلیمات کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تم قرآن کی تعلیمات کو اپنے مقاصد کے لیے نہیں استعمال کر رہے۔ یہ جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں یا پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے، کس کو نہیں پتا خوارج کون ہے اور ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا دہشت گردوں پہ۔ جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں، ملک کا نقصان کر رہے ہیں، جو ملک کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کو روکنا تم لوگوں کا کام ہے۔ تم لوگوں کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خوارج کیا ہیں، لیکن تمہارا مقصد جو تمہاری بدنیتی ہے، جو ان لوگوں کو بتا رہے ہو، ان اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہو، یا جو بھی عام نیٹ ورک کے تم لوگوں نے سپاہی اپنے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو تم یہ فیڈ کر رہے ہو کہ تم لوگ فسادیوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو، اور پورا پاکستان جانتا ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ فسادی تم لوگ کس کو کہہ رہے ہو۔ عمران خان کے پیچھے کھڑی 80% عوام کو تم لوگ فسادی اور انتشاری کہتے ہو۔ یہ تم بات اپنے ان آن نیٹ ورک کے سپوتوں کو بتا رہے ہو کہ یہ لوگ فسادی ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ مذہب سے دور جا چکے ہیں، ان کے خلاف لڑائی کرنا ہمارا فرض ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ ہم ان پہ اپلائی کریں گے۔ سو اٹس آل رائٹ، ایوری تھنگ از پرفیکٹلی فائن۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے ہی شہریوں پہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ان کی کوئی کاروائی کامیاب نہیں ہوتی، دہشت گردی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور یہ کس کو بتا رہا ہے کہ آپ اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دیں تو پھر آپ مرسی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ خود کو کہتے ہیں مرسی کس کو دینی ہے؟ جن دہشت گردوں کی، جن خوارج کی تم بات کر رہے ہو، اپیرنٹلی کیا ان پہ مرسی کی جا سکتی ہے؟ جنہوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا ہے، جنہوں نے تمہارے فوجیوں کو مارا ہے، کیا ان پہ مرسی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ان کو ہر حال میں مارنا چاہیے۔ قرآن تمہیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ نہیں کرنا، ان کی سہولت کاری کرنی ہے، اپنے DGISI بھیجنے ہیں، ان کے سربراہوں کو گاڑیاں تحفے میں دینی ہیں۔ یہ پیغام یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو، عمران خان کو دیتا ہے کہ میرے سامنے سرنڈر کر لو، کیونکہ خود کو اسٹیٹ کہتے ہیں نا، تو پھر آپ پہ مرسی کی جا سکتی ہے۔ جرنیلا، تو سب سے بڑا جھوٹا اور فاسق ہے، تو قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جو خوارج کرتے ہیں تو بھی وہی کرتا ہے، تجھ میں اور خوارجیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک اور بات کی، انہی طلبہ کو ایڈریس کرتے ہوئے عورت کی عزت اور اس کے رائٹس کے بارے میں یہ ان لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے۔ جرنیل کہتا ہے چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی، اسلام نے عورت کو عزت دی، پھر تم ہوتے کون ہو وہ عزت چھیننے والے؟ ہو آر یو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ کوئی اسے نہیں چھین سکتا۔ اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب، اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا، اس نے عزت دی، اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister، کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دیا عورت کو۔ تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. انگریزی چیک کریں سب سے پہلے۔ یہ جانور، یہ بیڑیا، یہ فاسق، جھوٹا، فریبی، مکار، قوم کا دشمن، یہ قوم کو لیکچر دے رہا ہے خواتین کی عزت کے اوپر۔
اور یہ اس کو کیوں بولنا پڑا؟ یوسف سعید نے لکھا، کافی ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ آج کی ساری گفتگو ڈاکٹر شہباز گل کے تبصرے پر رد عمل کے طور پر کی گئی۔ شہباز گل کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن کی طرح شرما رہی تھی، یہ تھا وہ جملہ۔ یہ تصویریں دیکھیں، اس میں جنرل رانی اپنے جرنل کے ساتھ، اپنے یا خان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہی ہے۔ اب تم لوگ یہ تصویریں عوام کو ریلیز کرو گے تو پھر تبصرے تو آئیں گے، لوگ باتیں کریں گے، جیسی یہ جنرل رانی حرکتیں کرے گی اپنے جنرل یا خان کے سامنے، لوگ باتیں کریں گے۔ اب یہ بڈی گوڑی لال لگام، یہ پلاسٹک کی بڈی اپنے پلاسٹک کو پالش کر کے یہاں پہ ادائیں دکھا رہی ہے، تو لوگ بات نہ کریں تو کیا کریں؟ اور پھر اس کو اتنی بات یہ چپ گئی کہ اسے خود جواب دینا پڑا، یا شاید جنرل رانی کے پاس اس کی ویڈیوز ہیں، یا شاید اس کی پرانی معشوق ہے، اس نے اس کو کہا میرے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پھر یا خان اپنی جنرل رانی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ گیا، اور پھر اس نے یہ بیان داغ دیا، یہ لیکچر دے دیا، اور پوچھتا ہے ہو آر یو؟ یہ جن سے پوچھ رہا ہے وہ تبصرے کریں گے، جن سے پوچھ رہا تھا نا کہ ہو آر یو، آج ان سب نے، جن کو یہ یوتھیے کہتے ہیں، فسادی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر زہر چھڑکا، خود کو لگائی آگ، اور جرنیل کے اندر گھس گئے اور جرنیل کی آتما کو جلا کے راکھ کر دیا۔ میرا نہیں خیال کہ جرنیل کو ابھی تک نیند آئی ہوگی۔ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے لوگوں نے جو کمال جرت اور بہادری سے متحد ہو کے اس فاسق کو زبردست جو جواب دیے، I don't know how long he's gonna take to sleep properly، یہ لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ Who are you to take that right away؟ جن لوگوں نے جنرل رانی پہ تنقید کی ہے وہ اس ملک کی عوام ہے، جن کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کر کے، ان کے حق رائے دہی کو پامال کر کے اس عورت کو پنجابیوں پہ مسلط کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، اس کی اوچھی حرکتوں پہ، تم لوگوں کے معاشرے پہ کمنٹس کیے، جواب دیا۔ جن لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں پہ تم لوگ پلتے ہو، جن لوگوں کے نوکر ہو تم لوگ، جن کے ملازم ہو تم لوگ، جو مالک ہیں اس ملک کے، جن کے تم نوکر ہو، جن کے تم چوکیدار ہو، تم اپنی جاب ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے، تم چوکیداری ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے، دہشت گردی کے ملک سے ختم نہیں ہو رہی، اور تم اس پلاسٹک کی بڈی کے عشق میں پورا ملک برباد کر چکے ہو، اور پوچھتے ہو کہ تم کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مینڈیٹ کو تم نے چوری کیا، جن کے بنیادی انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، جن پہ ظلم، جبر اور فسطائیت کی انتہا کر دی تم نے اس پلاسٹک کی بڈی کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پوچھتا ہے ہو آر یو؟ یہ ان کا جانشین ہے جنہوں نے فاطمہ جناح کی کردار کشی کی، یہ اس یحییٰ خان کا دوسرا روپ ہے جس نے بنگالیوں کے اوپر، بنگالی خواتین کے اوپر ظلم و ستم کیے، ان کے ساتھ جو عصمت دریاں کی، ان کی داستانیں انٹرنیٹ پہ پڑی ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ وہ بے غیرت ہیں، یہ وہ خنزیر ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں کی، پاکستانیوں کی، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا، اور جب اپنی معشوق پہ کسی نے تنقید کر دی، اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک آگ لگ گئی اور جواب دینے پہ آ گیا، پوری قوم کو لیکچر دینے پہ آ گیا، خواتین کے حقوق کی پامالی کرنے والا لیکچر دینے پہ آ گیا۔ عمران خان اس کو یحییٰ خان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ انتہائی گندا اور غلیظ انسان تھا، وہ بے غیرت تھا۔ اب اس کو بے غیرت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یحییٰ خان کہہ دینا انف ہے۔ یہ خنزیر، جو خنزیر جانور ہے وہ بھی بے غیرت ہے، اس لیے اس کو خنزیر کہنا بھی ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا؟ اتنی داستانیں اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے چاہیے ساری سٹوریز کو کور کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، وہ کہانیاں پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ وہ بے غیرت ہے، یہ وہ یحییٰ خان ہے جس نے عمران خان کی بیوی بشرا بیگم پہ عدت کا کیس بنوایا۔ عورتوں کے حقوق پہ بات کرنے والا، ان کی عزت پہ لیکچر دینے والا اس بے غیرت نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بیوی کی ماوائیاں ڈسکس کروائیں پورے میڈیا پہ، پوری دنیا پہ۔ یہ اس بے غیرت کمپنی کا سربراہ ہے جنہوں نے اعظم سواتی کی، اس کی وائف کے ساتھ پرائیویٹ لمحات کی ریکارڈنگ کر کے اس کی بیٹی کو بھیجا۔ کیا وہ مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ ان کی عزت نہیں ہے؟ تیری معشوق کی صرف عزت ہے؟ پھر جمشید دستی کی بیوی کو برہنہ کس نے کیا؟ وہ کیمرے کے آگے بیٹھ کے جیسے رویا، کیا ان کی عزت نہیں تھی؟ بعد فاروق کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بیٹے کی، اس کے معصوم بیٹے کی جان گئی، اس کی ماں کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تیرے کتے کر رہے تھے، تیرے خنزیر، تیرے چھوڑے ہوئے خنزیر کر رہے تھے سب کچھ۔ ریحانہ ڈار کے کپڑے کس نے پھاڑے؟ تم نے پھاڑے، تیرے کتوں نے پھاڑے۔ ڈاکٹر فضا کو ہاردار تاروں پہ لاہور میں کس نے گھسیٹا؟ تیرے کتوں نے، تیرے بھیڑیوں نے۔ طیبہ راجہ کو بالوں سے پکڑ کے کس نے گھسیٹا؟ تیرے کتوں نے، تیرے کہنے پہ۔ یاسمین راشد ابھی تک جیل میں ہے، بشرا بی بی کو تم لوگوں نے دوبارہ جیل میں ڈال دیا۔ کیا ان خواتین کی عزت نہیں ہے؟ تیری اس پلاسٹک کی بڈی کی زیادہ عزت ہے؟ شہریار افریدی کی جوان بیٹیوں کو اٹھانے کی تم لوگوں نے بات کی، دھمکیاں دی، جن کتوں کو تم بیچتے ہو لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، وہ جا کے وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، پہلے ان کے سامنے گندی زبان استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور پھر ان کے گھر کے مردوں کو جیسے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ تم لوگوں نے تو عورتوں کو گھسیٹا ہے، تم لوگوں نے عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے ہیں۔ جب تحریک انصاف کی خواتین عالیہ حمزہ، صنم جاوید خان، طیبہ راجہ، عائشہ بھٹا وغیرہ جیل میں تھیں، خدیجہ شاہ اور یہ ساری خواتین، ان میں سے کچھ کے نام مجھے نہیں پتا، یہ جب ساری جیل میں تھی، ان کے ساتھ زیادتیوں کی خبریں باہر آ رہی تھی، تم لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ Who the hell are you to give lectures on women's rights؟ خود وائلیٹ کر کے خواتین کے رائٹس کو، ان کی عزت کو، ان کی پرائڈ کو، ان کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کر کے تم اپنی معشوق کے لیے لوگوں کو لیکچر دیتے ہو۔ Who the hell are you جرنیل؟ بے غیرتا tell everybody who the hell are you to tell us؟ عورتوں کی عزتیں پامال کرنے والا بے غیرت جرنیل، who the hell are you to question us؟ ویسے پوری قوم نے متحد ہو کے تسلی سے تیری آتما رول دی ہے، تجھے بھی سکون آ گیا ہوگا، اور جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جس پلاسٹک کی بڈی معشوق کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے بھی تسلی ہو گئی ہوگی، اس کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ چل چکا ہوگا۔ آیا وڈا سالہ جرنیل پوچھنے والا ہوا یو، پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔